بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم آپ کو اپنے چینل دا ریئل فیس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو جس عظیم ہستی سے متعارف کرانے جا رہے ہیں وہ ہیں شکریلہ شریف، تحصیل سرائے عالمگیر، ضلع گجرات کی معروف مذہبی اور روحانی شخصیت پیر سید ملک علی شاہ بخاری قلندر۔ قبلہ عالم پیر سید ملک علی شاہ بخاری 21 رجب المرجب 1285 ہجری بمطابق 1868 عیسوی اس جہان فانی میں تشریف لائے۔ آپ کی ولادت کی خوشخبری پا کر آپ کے والد گرامی پیر سید رسول شاہ بخاری نے پروردگار عالم کا شکر ادا کیا اور آپ کی پیشانی کو چومتے ہوئے فرمایا، میرا یہ بیٹا انشاءاللہ کتب ہوگا اور خدا اس کی پشت سے ولایت جاری رکھے گا۔ کم سنی ہی سے آپ کی پیشانی پر آثار ولایت نمایاں تھے، جو بھی دیکھتا آپ کی ولایت کی شہادت دینے پر مجبور ہو جاتا۔ جن بزرگان دین نے آپ کو پہلی نظر دیکھتے ہی آپ کے بلند روحانی مقام و مرتبہ کی پیشن گوئی کی، ان میں آپ کے والد ماجد پیر سید رسول شاہ بخاری، سید احمد شاہ بخاری، المعروف بوہرے والے پیر حضرت شمس الدین سیالوی، حضرت غلام حیدر شاہ جلال پوری، حضرت سلطان محمود اوانی اور عارف کھڑی میاں محمد بخش قابل ذکر ہیں۔ اگر بات آپ کے خاندانی پس منظر کی جائے تو یہ بات خاصی طویل ہوگی، کیونکہ یہ سلسلہ ولایت نسل در نسل چلتا آ رہا ہے۔ مختصراً یہ کہ آپ کا سلسلہ نسب 38 واسطوں سے امام نقی علیہ السلام سے ہوتا ہوا امام علی علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے والد گرامی کی خصوصی لطف و عنایت سے شروع ہوئی، تاہم آپ کے والد گرامی نے قرآن اور ابتدائی تعلیم کے لیے ایک استاد بھی مقرر فرمائے، جن سے آپ نے اپنی تعلیم باحسن خوبی مکمل کی۔ بعد ازاں آپ فقط اپنے والد گرامی کی خدمت و صحبت میں رہے، آپ نے اپنے والد گرامی کی نگاہ ولایت سے تمام علوم دینیہ اور دنیاویہ میں مہارت حاصل کی۔ یہی وجہ ہے کہ پیر سید ملک علی شاہ بخاری نے اپنے والد گرامی سے بیعت کی خواہش ظاہر کی، جس پر آپ کے والد گرامی نے فرمایا، آپ کے لیے بیعت سے قبل فیصل فی الارض کے تحت سیر و سیاحت ضروری ہے، لہٰذا آپ نے ایک عرصہ پنجاب، سندھ اور کشمیر کی سیاحت میں گزارا۔ اپنی سیاحت کا راز اپنے ایک شعر میں یوں بیان فرماتے ہیں، تے تکیا پنجاب پہاڑ پھر کے کلاں سب جہان تے لوڑیاں نی، مائی باپ جہاں ساکھ نہ کوئی بھیاں باج نہ کدرے جوڑیاں نی۔ آپ اکثر اپنے والد گرامی سے حضرت سید غلام حیدر شاہ جلال پوری کا تذکرہ خیر سنتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے آپ ان کے گھر ودا ہو چکے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے والد گرامی کے ہمراہ حضرت شمس الدین سیالوی کے سالانہ عرس مبارک کی تقریبات میں شرکت کے لیے جلال پور شریف تشریف لائے، جہاں دوران محفل جب حضرت سید غلام حیدر شاہ جلال پوری تشریف لائے تو حضرت پیر سید ملک علی شاہ بخاری ان کی زیارت پا کر خود پر قابو نہ رکھ پائے۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر آپ کے والد گرامی نے پیر سید غلام حیدر شاہ جلال پوری سے اپنے فرزند کو بیعت فرمانے کی درخواست کی، جسے سید غلام حیدر شاہ جلال پوری نے بخوشی قبول فرمایا اور آپ کو شرف بیعت بخشا اور آپ پر ایسی نظر کرم فرمائی کہ جس سے آپ کی قلبی بے قراری بڑھ گئی اور جسم کا لوں لوں ایسے معلوم ہوتا جیسے جل رہا ہو۔ آپ زندگی بھر اپنے مرشد کریم کے محب و مداحان رہے۔ اپنے مضمون پنجابی کلام سہان ایمان میں اپنی عقیدت کا اظہار کچھ اس طرح فرماتے ہیں، نون نال نظر جے پونو ویکھ لیندا، پہلا سسڑی تھی جگر ادا پھٹ جانا، ماہیوال جے ویکھ لیندا وال سہنے، سہنی بچ گجرات تے سڑ جانا، روڑا پیر جلالی جے ویکھ لیندا، قسم اس جلالی تھی ہٹ جانا، ہوندا ایک زمانہ جے ملک علی، رانجا دور جلال پور چٹ جانا۔ آپ مجاہدات اور مشاہدات کے لیے اکثر دریاؤں، پہاڑوں اور بیابانوں کی طرف نکل جاتے، کئی روز گھر تشریف نہ لاتے۔ آپ کے والد گرامی آپ کی تلاش میں آپ کے برادران اور درویشان کو لگائے رکھتے، والدین کی زیارت کو ماہانہ 11ویں شریف گھر تشریف لاتے تو 4 روز کے بعد دوبارہ اپنے شغل میں مشغول ہو جاتے اور کئی روز بھوک پیاس کے عالم میں گزار دیتے۔ ان دنوں لباس بھی ایک لنگوٹ ہی ہوتا اور وہ بھی چمڑے کا۔ اکثر لوگوں نے آپ کو نہر اور کبھی دریا کے ٹھنڈے پانی میں کئی روز محو عبادت دیکھا۔ کشمیر کا ٹھنڈا پانی، صحت کی خرابی اور موسم کی سختی کبھی آپ کے ذوق و شوق کے آگے رکاوٹ نہ بن سکی۔ آپ کا قلب انتہائی شفاف تھا، ہر آنے والے کے ارادے کشف قلبی سے جان لیتے۔ آپ کی شہرت اس قدر تھی کہ لوگ آپ کو دریاؤں، ندیوں، نالوں، جنگلوں اور پہاڑوں میں بغرض دعا ڈھونڈتے پھرتے۔ جوں آپ کی عمر بڑھتی گئی، عبادت الہی اور تزکیہ نفس کا ذوق بھی بڑھتا چلا گیا۔
آپ نے خاموشی کی بھی ایک منزل طے کی، کئی ماہ خاموشی کے ساتھ فاقہ کشی اور نفلی روزے بھی رکھتے، جس سے آپ کا وجود کمزور پڑ گیا، لیکن یہ کمزوری بھی آپ کے استقلال کو متزلزل نہ کر سکی۔ آپ کی ذات اقدس میں بے پناہ کمالات تھے، لیکن ان سب کا تاج آپ کی شاعری رہی۔ آپ زمانہ کے بے مثل صوفی شاعر تھے، یہاں تک کہ آپ کے اشعار ضرب المثل بن چکے ہیں، جیسا کہ فرماتے ہیں: سچ ہوے جسینے اندر چڑھ کوٹھے تے نچ، نام پنجاندہ جسم تیرے وچ یوں جائے رچ۔ ایک دوہرے میں فرماتے ہیں: تیز تلوار دی دھات کل حسن تیز محبوب دی اکھ دائی، حسن حسین امام دی آل وچوں کاندے کل اولیاء قدم رکھ دائی، جڑا کرے نکار سنان وانگو رہا اولیاء نہ ایک ککھ دائی، قدم چوم محبوب بے ملک علی او دی گلی دا ککھ بھی لکھ دائی۔ آپ کی شاعری انتہائی با مقصد ہے۔ آپ کی زیادہ تر شاعری چونکہ پنجابی زبان میں ہے، اس لیے پنجاب کے سادہ لو عوام کو دین اسلام سمجھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ محنت، مشقت، رزق حلال، جذبہ ایمانی، جذبہ جہاد، عبادت و ریاضت، صبر و شکر، ذکر اللہ و ذکر رسول، عشق مجازی و عشق حقیقی، عشق رسول و عشق حیدری، احترام اہل بیت و صحابہ اور درد کربلا وہ موضوعات ہیں جن پر تصوف کے رنگ میں بیان کرتے آپ تھکتے نہیں۔ آپ کا کلام نہایت وجدانی ہے، پڑھنے اور سننے والوں پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اہل درد وجد و حال کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کی تصانیف کا مجموعہ سبحان ایمان ہے۔ اللہ فرمان کیتا بڑو نبی کے لکھ درود میاں ہوئے ذکر درود شریف جتے اتے ہونے آزور موجود میاں آیا رب دے نور تھی نور مل گئے نبی پاک دا پاک وجود میاں رکھیا ورد پیغمبراں سخی ملک علی کیتا لوح الامام داؤد میاں۔ حاضر جوابی اور ظرافت آپ کی وہ خصوصیات تھی جن کے پیش نظر لوگ آپ کے گرویدہ ہو جاتے۔ جس نے بھی آپ کی مجلس پائی تا حیات آپ کی حاضر جوابی اور ظرافت کا معترف رہا۔ اپنے زمانے میں آپ طویز نویسی کے حوالے سے بھی کافی مشہور تھے۔ مشہور تھا کہ جو آپ قلم سے تحریر کر دیتے رد نہ ہوتا، مگر ناجائز معاملات کی طرف توجہ نہ فرماتے۔ اگر کوئی ایسے معاملے کے متعلق کہتا تو خوب ڈانٹ ڈپٹ کرتے۔ آپ کی خدمت اقدس میں اکثر اسیب زدوں کو لایا جاتا جو آپ کی توجہ پا کر صحت یاب ہو جاتے۔ آپ جنات کی تسخیر میں اس قدر مقبول تھے کہ مشہور اولیاء اکرام ایسے مریضوں کو آپ کی خدمت اقدس میں بھیجتے۔ محفل سماع کا بھی آپ اعلیٰ ذوق رکھتے تھے۔ ذکر رسول و آل رسول چھڑتا تو وجود میں آثار وجد نمودار ہونے لگتے اور آنکھیں چھم چھم کرنے لگتی۔ پیر سید ملک علی شاہ بخاری سیاسی بصیرت کے حوالے سے بھی اہل علاقہ میں اپنا ثانی نہ رکھتے تھے۔ قبل از تقسیم ہند مسلمانوں کی حالت ذات کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ ہندو سکھوں اور انگریزوں کی ملی بھگت نے مسلمانوں کو محکوم بنا رکھا تھا۔ مسلمانوں کا معاشرتی اور معاشی استحصال عروج پر تھا۔ مسلمانوں کے پاس سوائے زراعت کوئی معاشی ذریعہ نہ تھا اور زراعت پر بھی لگان وصول کیا جاتا۔ مسلمانوں کی اس حالت ناگفتہ بے کے پیش نظر قائد اعظم محمد علی جناح نے دو قومی نظریہ کی بنیاد پر مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دیا اور انگریزوں سے اس کا مطالبہ کیا۔ اس وقت بڑے بڑے جید علماء و مشائخ بھی وقت کا صحیح ادراک نہ کر سکے اور کانگریس سے ہاتھ ملا بیٹھے۔ اس دور پرفتن میں جن مشائخ عظام نے قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا، ان میں کلندر وقت پیر سید ملک علی شاہ بخاری بھی قابل ذکر ہیں۔ الیکشن 1945 مسلمانوں نے دو قومی نظریہ کی بنیاد پر قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے لڑا، جس میں مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ پیر سید ملک علی شاہ بخاری کے حلقہ اثر شکریلہ شریف کے مضافات میں ہندو سکھوں کا راج تھا۔
جب مسلم لیگ کی طرف سے علاقہ میں کوئی امیدوار سامنے نہ آیا تو سید ملک علی شاہ بخاری نے رؤسائے علاقہ کو اکٹھا کیا اور الیکشن لڑنے کے لیے مشاورت شروع کی، جس کے نتیجہ میں چودھری فضل الہی جو کہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں صدر پاکستان بھی رہے کو الیکشن میں کھڑا کیا گیا، جو کہ آپ کے نہایت عقیدت مند تھے۔ ہندو سکھ چونکہ علاقہ میں اپنا معاشی اور معاشرتی تصرف رکھتے تھے، اس بنا پر انہوں نے مسلمانوں کو ہراساں کرنے کے لیے یہ بات پھیلا دی کہ کانگریس مسلمانوں کا الگ ملک نہ بننے دے گی، اور جیسے ہی کانگریس اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی وہ مسلمانوں کے واحد معاشی سہارے زراعت سے بھی مسلمانوں کو محروم کر دے گی اور ایسے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے محکوم بنا دے گی۔ اس پراپوگنڈا سے علاقہ میں خوف پھیل گیا۔ پیر سید ملک علی شاہ بخاری نے مسلمانوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ سکھوں اور ہندوؤں کی گیدڑ ببکیوں سے ہراساں نہ ہوں، مسلم لیگ انشاءاللہ جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی۔ آپ نے مسلمانوں کو اپنے مقصد پر ڈٹے رہنے کی تلقین کی۔ الغرض الیکشن کا دن آیا تو آسمان نے زمین پر عجب منظر دیکھا۔ آپ نہایت خوبصورت گھوڑے پر سوار، شاہانہ لباس میں ملبوس، سر پر مروہ جائے پنجابی کلہ، پاؤں میں نہایت خوبصورت کھسا اور ہاتھوں میں خوبصورت اور مضبوط عصا تھامے سینکڑوں افراد کے ہمراہ پولنگ سٹیشن جگو ہیڈ کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے جیسے آپ جگو ہیڈ کی طرف بڑھتے جا رہے تھے، رستے میں دیگر چھوٹے بڑے قافلے آپ کے عظیم قافلے میں شامل ہوتے جا رہے تھے۔ جس گاؤں سے گزرتے عورتیں، بچے، جوان اور بوڑھے آگے آپ کے منتظر ہوتے۔ آپ کو دیکھ کر فضائیں بار بار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری سے گونج اٹھتی۔ آپ کی زبان پر یہ نظم تھی: حق رحمت رب غفار دیا، خاطر نبی احمد مختار دیا، وے آجا مسلم لیگ پکار دیا، ہند سندھ وچ نعرے پیمار دیا، چم اکھیاں تے قربان کتا، کل ولیاں نے اعلان کتا، ہند ملک نو پاکستان کتا، لگی مہر حیدر قرار دیا، وے آجا مسلم لیگ پکار دیا، ہند سندھ وچ نعرے پیمار دیا۔ پے بول تمام فقیر میاں، اللہ ایک محکم پوڑ میاں، جائے جان ایمان نہ چھوڑ میاں، بڑے غرق ہویاں نو تار دیا، وے آجا مسلم لیگ پکار دیا، ہند سندھ وچ نعرے پیمار دیا۔ مسلمانوں نے انتہائی گرم جوشی سے آپ کی صدا پر لبیک کہی اور مسلم لیگ نے انتہائی نامصائب حالات میں بھی کانگریس کو کانگریس ہی کے گڑھ میں شکست سے دوچار کیا، جس پر کئی روز تک علاقہ میں جشن کا سما رہا اور آستانہ عالیہ شکریلہ شریف پر آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آنے والوں کا تانتا بند گیا۔ قیام پاکستان کے بعد 1948 میں ہندوستان کی افواج نے کشمیر پر حملہ کیا اور کشمیر کے بہت سے علاقوں پر جبراً قبضہ کر لیا، جس کے دفاع میں جہاد کشمیر شروع ہوا، جس میں آپ نے انتہائی گرم جوشی سے حصہ لیا۔ جہاد کشمیر کا آغاز آپ کے آستانہ عالیہ سے ہوا، جہاں آپ نے اپنے مسلح مریدین کو کیپٹن راجہ افضل خان شہید کی سرکردگی میں مورچے توڑنے کا حکم عنایت فرما کر روانہ کیا، مجاہدین کی رہائش اور علاج معالجہ کے لیے اپنے بنگلے کو خالی کیا، لنگرخانہ مجاہدین کے لیے کھول دیا۔ آئے روز مجاہدین کے جتھے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور آپ کی اجازت پا کر بھارتی افواج پر حملہ آور ہوتے۔ جب جنگ اپنے عروج پر پہنچی تو خود محاذ پر تشریف لے گئے، جہاں آپ نے مجاہدین کے حوصلے بڑھانے کے لیے نظمیں اور دوہرے بھی لکھے۔ بطور نمونہ ایک دوہرا پیش خدمت ہے: بے بسترے چھوڑ سرانیاں نشے جان دے حلوے انڈیاں دے، غازی سکیاں روٹیاں کھا لیں چبن پیراں وچ ہار گرنیڈاں دے، ساڈے کول جہاز تے توپ کوئی نہ، اساں جنگ کرنا ہے نال ڈنڈیاں دے، کافر ٹینک وچ ٹینک دے ملک علی، روب ویکھ اسلام دے جھنڈیاں دے۔ المختصر کشمیر کے محاذ پر بھی بفضل رب کریم پیر سید ملک علی شاہ بخاری نے فتح پائی اور اپنے مقبوضہ علاقے بھارتی افواج سے آزاد کرائے۔ عمر کے آخری حصہ میں بھی آپ کے زہد و ریاضت میں کوئی کمی نہ آئی، جس سے آپ کا جسم اقدس کمزور ہو گیا۔ وصال سے قبل آپ نے گوشہ نشینی اختیار فرمائی اور اپنے بڑے فرزند سید ہادم حسین شاہ بخاری کو اپنا سجادہ نشین مقرر کیا۔ ذی الحجہ 1373 ہجری کی آخری عشرہ میں آپ کی طبیعت ناساز ہوئی اور 2 محرم 1374 ہجری بمطابق 1954 آپ نے 90 سال کی عمر میں وصال پایا۔ آپ کا مزار اقدس شکریلہ شریف میں آج بھی مرجع ہلائق ہے۔ تو جی ہاں ناظرین، یہ تھا پیر سید ملک علی شاہ بخاری کلندر کا انتہائی احتساب سے کیا گیا ایک مختصر تعارف۔ ناظرین، آپ کو ہماری کاوش کیسی لگی؟ اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت جلد نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے
خدا حافظ.